السلام علیکم فرینڈز، اردو ناولز آڈیو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے راحیلہ خان کا ناول یار دل برہم۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ناول یار دل برہم، از قلم راحیلہ خان، قسط نمبر 10۔ کچھ ہی دیر میں گرین اور لائٹ پینک لہنگا زیب تن کیے، پھولوں کے زیور پہنے، وہ گڑیا کی مانند شرارتی سی پری ہتھیاروں سے لیس حسن کے جلوے بکھیرتی روشانے اور فلک کے ساتھ نیچے آئی تھی۔ سب کی نظریں اس پری چہرے پر جمی تھیں جو اداس صورت لیے سست روی سے چلتی سٹیج پر جا بیٹھی تھی۔ مہد کو اس سب میں کوئی انٹرسٹ نہ تھا، اس لیے سب سے کوسوں دور رومانہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ تم اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہو مہد؟ مہد نے نظریں فون سے ہٹا کر رومانہ کے چہرے کو دیکھا تھا۔ بولو بھی۔ مہد کو خاموش دیکھ کر رومانہ نے اپنی بات پر زور دیا۔ نہیں تو پھر تم کیوں کر رہے ہو شادی؟ رومانہ کی آواز نمی سمیٹے ہوئے تھی۔ بدلہ لینے کے لیے۔ مہد پھر سے نظریں واپس مرکوز کر چکا تھا، وہ شاید خود سے بھی جھوٹ بول رہا تھا۔ بدلہ لینے کا اور بھی طریقے ہیں مہد۔ جبکہ رومانہ کی بات کو اگنور کرتے مہد نے نظریں گھما کر سٹیج کی جانب دیکھا، جہاں نظر شائستہ بیگم پر پڑی جس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ مہد کے لب ہولے سے مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ اگر اسے پہلے پتہ ہوتا کہ اس کی چھوٹی مما اتنی خوش ہوگی تو وہ ذرا دیر نہ لگاتا ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے میں۔ وہیں اس کی نظریں ساتھ بیٹھے وجود پر اٹھی تو جیسے پلٹنا بھول گئی۔ دل نے بے ساختہ بیٹ مس کی تھی۔ سامنے اس کے لیے سجی سنوری اس کی چھوٹی سی بیوی اپنے بے پناہ حسن کے ساتھ چمکتی رنگت سوگوار سا حسن لیے مہد کے دل کی دنیا میں طوفان برپا کر گئی تھی۔ دل میں ساری ناراضگیاں، نفرت سب راکھ کا ڈھیر ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ تو معصوم تھی، نازک سی گڑیا، کسی بھی نفرت کو اپنی معصوم باتوں اور حسن سے ہی ختم کرنے والی تھی۔ اور نفرت تھی کیسی؟ کوئی بھی تو نہیں، دونوں ایک ہی خاندان تھے، تو کیا نفرت، کیا غصہ، کیا ناراضگی؟ مہد بھول چکا تھا کہ وہ انفعال سے چڑھتا ہے اور یہ شادی بھی شمس اور ایوب خان سے انتقام ہے۔ کیسا انتقام بھلا؟ یا تو انفعال مہندی کی ڈریس میں اس کے چاروں شانے چت کر گئی تھی اور بھلا ڈالا تھا، مہد کو ڈگمگا دیا تھا، تو جب وہ مکمل طور پر اس کی دست رس میں آ جائے گی تب کیا کیا قہر ڈھائے گی مہد ارسلان خان کے دل پر۔ وہ یک ٹوک سا ارد گرد سے بیگانہ ہو کر اس کی ذات میں محو تھا۔ جب رومانہ نے اسے بلایا، مہد، اس کی زوردار پکار پر وہ ایک دم ہڑبڑایا تھا۔ میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں اور تم وہاں دیکھ رہے ہو۔ رومانہ کو تو مانو آگ ہی لگ گئی تھی مہد کو انفعال کی جانب تکتا پا کر۔ بولو۔ وہ چھوٹی جرادنی جادوگرنی کی جانب پیٹ کے کھڑا ہو گیا۔ میں کہہ رہی تھی کہ تم تو کہتے تھے کہ طلاق دے دو گے اسے، پھر یہ کہ رومانہ، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، بیوی ہے وہ میری ملکیت۔ میں اپنی پرانی چیزیں توڑ مروڑ کر پھینک دیتا ہوں پر کسی کو نہیں دیتا، تو بھلا اپنی بیوی کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مہد غصے سے پھنکارا اور اسے کاٹ دار نظروں سے دیکھ کر خانہ بی کے بلانے پر اسی جانب چل دیا۔ آؤ دولہے میاں، ویسے تو بڑے اتاولے ہو رہے تھے اور مہندی کی رسم آتے ہی ہمیں بلانا پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ سے کوئی بعید نہیں کہ مانو گیٹ ہی نہ پار کر جائیں۔ خانہ بی کے مٹی سے طنز پر مہد خجالت کا شکار ہوا۔ وہیں سب کزن اور اس کے بہن بھائیوں کے کہکے گونجے تھے۔ تم لوگوں کو کیا مل گیا ہے؟ بیوی تو مجھے مل رہی ہے، دانت تمہارے نکل رہے۔ مہد نے بھی ان کو گور کا سنجیدہ لہجے میں مذاق کیا۔ پل میں تو سب حیران ہوتے کہ آیا وہی گھمنڈی مہد ارسلان خان، اور وہ بھی مذاق کر رہا تھا۔ بھائی، لگتا ہے آپ پر ابھی سے ہماری کیوٹ بھابھی جان کر رنگ چل رہا ہے۔ بدر کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی، جبکہ انفعال نے آنکھیں گھما کر توجہ روشانے کی جانب مبذول کرائی، جبکہ مہد کا بھینج کر رہ گیا۔ اس کا بدتمیز رنگ مجھے نہیں قبول۔ مہد بڑبڑایا اور اس کی بڑبڑاہٹ انفعال نے بخوبی سنی تھی۔ ہم کیوں ناخوش ہوں؟ کیونکہ ہمارے ایگوسٹک مہد کی شادی ہو رہی، جو کہ ہماری دوسری مراد تھی۔ بیچ میں سمد نے بھی تڑکا لگایا تھا اور اسے کھینچ کر انفعال کے ساتھ بٹھا دیا۔ وہ جو کھڑا انفعال کے تاثرات کو جانچ رہا تھا، جس نے ایک بار بھی اپنے شوہر کو آنکھ بھر کر تو کیا ایک نظر بھی دیکھنا گوارا نہ کیا تھا، اور یہی چیز مہد کے سکون میں خلل پیدا کر گئی تھی۔ عجیب تھا، غصہ بھی ہوتا تھا اور فرمائش کی توقع بھی اسی سے رکھتا جس سے خار کھاتا تھا۔
مہد کے بیٹھتے ہی اس کا کندھا انفال کے گندے سے ٹچ ہوا تھا کہ فوراً سے کھسک کر انفال نے فاصلہ بنایا تھا، جو کہ مہد سے مخفی نہ رہ سکا۔ اس نے ہاتھ کی مٹھی بھیج کر خود پر ضابط کیا۔ پہلی مراد کیا ہے سمد بھائی؟ انفال آپ کی بار بول پڑی۔ کب سے وہ اسے ہنسانے بلانے کی تگ و دو میں تھے، بلا کر اسے ترس آ ہی گیا تھا۔ پہلے ہماری آپ نے شادی کی تھی، وہ کہ ان صاحب کے وجہ سے فل سٹاپ پر تھی۔ اب ماشاءاللہ سے ہمارے بھاگ بھی کھول جائیں گے، کیوں بدر؟ سمد نے بدر کے ہاتھ پر تالی ماری۔ جہاں فلک زری نے شرمائی، وہیں مہد نے زوردار ہاتھ مارنے کے انداز میں پاس بیٹھے سمد کے کندھے پر رکھا کہ وہ کراہ اٹھا۔ بڑی جلدی ہے تمہیں شادی کی، آپ جو غصہ جتاتے ہیں کچھ پیار کے بول نہیں بولے ہماری چڑیا بھابھی سے، اور سب کے باوجود آتے رخصتی کروا رہے ہو، تو سوچے ہمیں کتنی جلدی ہوگی، کیونکہ جب کہ ہم تو ہماری والوں کے دیوانے ہیں، کہہ کر سمد نے دوڑ لگائے۔ وہیں سب کے کہہ کے بلند ہوئے تھے، جبکہ انفال ایک نظر مہد کے سنجیدہ سرخ چہرے پر ڈال کر ترچھی ہو کر بیٹھتی اس کے جانب پیٹ کر گئی۔ انسانوں کی طرح بیٹھو۔ مہد کی سرگوشی نما بھاری آواز گونجی۔ یہ کیا، ہر بات پر انسانوں کی طرح بیہیو کرو، انسانوں کی طرح بیٹھو کہتے آپ کہیں خود کو احساس دلانے کی کوشش تو نہیں کرتے کہ آپ بھی انسان ہیں؟ کہیں خود کو انسان تو نہیں سمجھ لیا؟ انفال بھی اسی کے انداز میں بول کر مہد کو تپا گئی تھی۔ تبھی مہد نے بڑی اچانک سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی جانب کھینچا کہ وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے مہد کے اوپر آ گری۔ اس اچانک ہوئی افتاد پر جہاں انفال کا چہرہ شرم اور غصے سے خون چھلکانے لگا، وہیں سب نے بڑی گہری نظر سے ان دونوں کو دیکھا، جبکہ دور بیٹھا شاداب پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ اسے انفال کا یوں مہد کے قریب ہونا ہرگز پسند نہ آیا تھا۔ مہد نے دوپٹے کی اوٹ کا سہارا لے کر انفال کو اپنی جانب اس طرح کھینچا تھا کہ جو ان کی طرف دیکھتے ان کو یہی لگا انفال گری، پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کو خود پر گرانے والا اس کا دشمن اس کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ رومانہ شراربار نگاہوں سے انفال کو گھور رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی انفال کو تہس نہس کر دے اور خود اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ تمہیں مینر سکھا رہا تھا کہ خوش قسمتی سے تمہارا شوہر انسان ہے تو اس کے سامنے انسان بن کے ہی رہنا۔ ابھی خود ہی اپنی اس حرکت کو دیکھ لو، جیسے لمڑی انگوروں پر جھڑپتی ہے ویسے ہی تم مجھ پر گری پڑی ہو۔ مہد نے اس پر چوٹ کی، جبکہ انفال ہڑ بڑھا کر اس سے دوری۔ احانت کے مارے آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی تھی۔ بدتمیزی آپ کر رہے ہیں انفال، سب کا خیال رکھ کے مدھم آواز میں چلائے۔ اوہ سیریسلی وائف، یہ آپ کو بدتمیزی لگ رہی ہے؟ اگر تو آپ محترمہ انفال صاحبہ زبردستی کا ٹیگ لگانے سے بھی گریز نہیں کریں گی، جو کہ میرا حق ہے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، جبکہ انفال کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی مسٹر ایکس وائی زی، فی الحال دور ہو کے بیٹھے، میرا سانس بند ہو رہا ہے ایک جلاد کے قریب بیٹھ کر، اور بات مت کرے مجھ سے کریلے انسان۔ انفال دو ٹوک انداز میں کھری کھری سنا کر کھسک کر مزید فاصلہ بنا چکی تھی۔ مہد کا دماغ کھول اٹھا تھا اس کے فراٹے بھرتی زبان پر۔ تمہیں میں نے پہلے بھی وار کیا تھا کہ گز بھر کے لمبی زبان کو میرے سامنے چلانے سے پرہیز کیا کرو اور ذرا تمیز کے دائرے میں واپس لوٹا تو بہتر ہے، ورنہ تمہاری چلتی زبان کو بریک لگانا میرے لیے 2 سیکنڈ کا کام ہے۔ وہ مانی کھچ گنبی لہجے میں بولا، جو کہ انفال کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ اور آپ تو جیسے بڑے، انفال بول دی کہ مہد اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ شٹ اپ یور ماؤتھ، شٹ یور ماؤتھ۔ دلہن ہو، کچھ تو دلہنوں کی طرح پریٹینڈ کرو۔ تمہیں کون سا خود کو آپ کی دلہن مانتی؟ میں تو آپ کی دشمن ہوں۔ میری دشمن میری دلہن ہو تم، آئی سمجھ؟ فضول بکواس مت کرنا، ورنہ ادھر ہی تمہارے زنگ لگے دماغ کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ مہد سرگوشی میں دھاڑ اٹھا، جبکہ باقی سب کھڑے ان دونوں کو سرگوشی میں لڑتا دیکھ رہے تھے، پر سننے سے قاصر تھے۔ سب کے چہرے پر دبی دبی ہنسی تھی۔ وہ دونوں لڑنے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے، ایک دوسرے کو کوسنے میں، انسان حیوان بتانے، تمیز کے سکھانے اور ایک دوسرے کو گورنے، تپانے، غصے سے کھولتے دماغوں سے گولہ باری کرنے میں اتنے مصروف ہو گئے تھے، ارد گرد کے حالات سے مکمل بیگانہ ہو چکے تھے۔ بس کرو، لڑنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ ابھی آپ لوگ بالکل دولہا دلہن نہیں لگ رہے، بلکہ سرکس والے جوکر زیادہ لگ رہے ہیں۔ شمیلہ بیگم نے آخر کار ان کو احساس کروایا۔ مہد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیوں اس بدتمیز لڑکی کو خود کے سامنے بولنے دے رہا ہے۔ تبھی یکدم سے گاڑیوں کی آواز آئی اور ایک ساتھ 5 گاڑیاں آگے پیچھے گیٹ سے بڑی حویلی کی
خوبصورت ٹاپ ٹائر چوڑی روے پر آ کر آگے پیچھے رکی تھی۔ مسلح افراد نے پھرتی سے اتر کر لینڈ کروزر کے چاروں پٹ وا کیے تھے۔ اسی وقت ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان شمس خان اور ساتھ والی سیٹ پر علی، جبکہ پیچھے ایوب خان اور بی جان گاڑی سے اترے تھے۔ شمس نے بلیک سوٹ پہنا ہوا تھا، پیروں میں بلیک کی پشاوری چپل پہنے تھی، گردن کے گرد آف وائٹ شال ڈالے جس کا ایک سرا دائیں کندھے پر جبکہ دوسرا سرا بائیں کندھے کی پوش سے گزار کر اسے بھی دائیں کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ لمبا چوڑا پھولے مسل، وسیع سینہ، گوری رنگ کا حامل خوبصورت نین نقوش، گہری سیاہ رات جیسی آنکھوں میں سرد پان لیے، کالے گھنے سلکی بال بے ترتیب سے ماتھے پر بکھرے تھے۔ وہ غصے میں سپاٹ چہرے لیے بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ شمس لالا انفال خوشی سے چیخ اٹھی اور ان سب کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھی، جبکہ مہد ان کو دیکھ کر مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ یہ لوگ یہاں کیسے؟ اس نے خانم بی سے پوچھا۔ میں نے انوائٹ کیا ہے، اب اگر آپ انفال سے واقعی شادی کرنا چاہتے ہو تو بالکل خاموش رہو۔ خانم بی مہد کو سنجیدہ لہجے میں کہہ کر ان کی جانب بڑھ گئی، جبکہ دور کھڑے شاداب کا دل کر رہا تھا وہ بھی جا کر شمس اور علی کو مار ڈالے۔ تبھی وہ تن فن کرتا ان کی جانب قدم بڑھائے کہ سعدیہ نے اس کو بازو سے پکڑ لیا۔ چھوڑے مجھے، آج میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ شاداب اپنی ماں سے بازو چھڑواتا بولا، خاموش رہو، تم کیوں تماشا بنا رہے؟ میں بنا رہا ہوں یا وہ بنا رہے؟ ہم یہاں نہیں رکیں گے، چلیں۔ شاداب، تبھی ارسلان خان کی آواز، کوئی کہیں نہیں جائے گا، سمجھے؟ یہاں سے ہلنا بھی مت، میں نے اور خانم بی نے بلایا ہے انہیں۔ کوئی کسی کو کچھ مت کر، جو کہنا ہے ہمیں بولو، پر سب باتیں بعد میں، فی الحال خاموش رہو۔ ارسلان خان سخت لہجے میں بول کر اسی جانب چل دیا، جبکہ شاداب غصے سے مٹھیاں بھینچ کر اندر کی جانب چل دیا۔ اس کے پیچھے سعدیہ بیگم اور رومانہ بڑھ گئی۔ روشن نے جو بڑی غور سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک خوبصورت سا احساس دل کی دنیا میں پھول کھلانے لگا تھا۔ اس کا چہرہ مقابل کو دیکھ کر چمکنے لگا تھا۔ آپ کا ہی ہے، ویسے ہی بڑا پیارا۔ زرین نے روشن کو سٹائل دے کر کندھا مارا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اپنی بے اختیاری پر شرمندہ سی ہوگی۔ وہیں ان کی نظریں اپنے چھوٹے کزن پر اٹھیں۔ علی نے بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، اپنے لالے کی طرح مضبوط ورزشی جسامت اور شمس سے قدرے ملتے نین نقوش کے حامل بال جلد سے سیٹ کیے۔ انفال کو دیکھ دانت نکلتا بہت خوبصورت اور شریر سا لگ رہا تھا، جبکہ ایوب خان بھی روایتی سوٹ پہنے سر پر دستار باندھے روشن چہرہ پر مدھم سے مسکراہٹ لیے آگے بڑھے تھے۔ ان کے ساتھ ہی پرکشش خوبصورت سی بی جان آگے بڑھی تھی اور ان کے پیچھے وہ دونوں بھائی تھے۔ لالے موڈ تو ٹھیک کر لیں، علی نے شمس کے غصے بھرے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، اچھا ادھر دیکھیں باگڑ بلی کو۔ علی نے شمس کی توجہ اس جانب مبذول کروائی جہاں انفال دونوں ہاتھوں سے لہنگا پکڑے انہیں کی جانب آ رہی تھی، جبکہ سٹیج پر بیٹھے مہد کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ شمس لالا ڈبل روٹی۔ انفال ان کے پاس پہنچ کر ڈوب ڈبائی آنکھوں سے دیکھ کر بھیگی آواز میں بولی، انفال بھائی کی جان۔ شمس نے فوراً انفال کو سینے سے لگایا۔ لالے میری شادی ہو رہی جلاس دوگ سے۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گال پر بہہ نکلا تھا۔ بس میرے بچے، اگر آپ راضی نہیں تو میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ شمس انفال کے سر پر بوسہ دیتا بولا۔ جب بھی وہاں مہدہ چلا آیا، خوش ہو یا نہ ہو، بیوی تو میری ہے اور اس کے لیے مجھے رخصتی کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کے بہن صاحبہ کو مسئلہ درپیش ہے تو۔ مہد کی گرج دار آواز پر دونوں نے چونک کر مہد کو دیکھا، جو آگ برساتی آنکھوں سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ انفال یوں ہی شمس کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ ایوب خان اور بی جان باقی صاحب کی جانب بڑھے تھے اور یہ چاروں ایک طرف کھڑے تھے۔ میری بہن پر حق جمانا بند کرو مہد۔ ارسلان، تم صرف فضول کا بدلہ لینے کے لیے اس معصوم کو مورا بنا رہے ہیں۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر میری بہن کو ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو میں سارے لحاظ مروت بھول کر دنیا سے تمہارا نقشہ مٹا ڈالوں گا۔ شمس انفال کے سر پر ہاتھ رکھے سعد لہجے میں پھونکا رہا تھا۔ اس کی آواز پر سب ہاتھ بڑھا کر ان کی جانب بڑھے، جبکہ علی اور انفال پریشان ہو اٹھے کہ دونوں ضدی آمنے سامنے تھے، کہیں ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ مہد ارسلان خان ہو، اپنی مرضی کے مالک، نہ کہ تمہارا پابند۔ اگلی بار سوچ سمجھ کر بولنا۔ بائی دا وے، سیکنڈ سرپرائز کیسا لگا؟ مہد سر سپاٹ انداز میں بولا، اور تم بھی میری بہن کے آنسوں کا سبب بننے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا، ورنہ ایسے 4-5 سرپرائز کے لیے خود کو ہمہ وقت تیار رکھنا۔ بائی دا وے، بہت جلد تمہیں ان سب کا جواب دینے والا ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ دبنے والے دھمکیاں لیتے ایک ہی لگ رہے تھے،
سب پریشان سے ان کی جوابی کارروائی ملاحظہ کر رہے تھے۔ ماہد، یہ کیا طریقہ ہے مہمانوں سے بات کرنے کا؟ ارسلان خان بھڑک اٹھے تھے۔ وہیں ایوب خان نے شمس کو خاموش کروایا۔ سب انہیں گھیرے کھڑے تھے۔ لالا پلیز، وہ مینٹل آدمی ہے، اس کو چھوڑیں، مجھے کوئی بھی پریشانی ہوئی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی۔ شمس، جو انفال کے کندھے پر بازو کا گہرا بنایا اسے مہد کی پہنچ سے دور اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا، تبھی انفال نے مہد کی جانب دیکھ کر سرگوشی کی تھی جو کہ سب کے کانوں میں بخوبی پڑی۔ مہد جو پہلے ہی آگ بگولا ہوا کھڑا تھا، مزید انفال کا خود کو مینٹل کہنا وہ بھی سب کے سامنے اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی مانند لگا تھا۔ یہ لفظ تبھی اس نے جارحانہ انداز میں انفال کو اپنے جانب کھینچا تھا کہ وہ لڑ کھڑا کر اس کے سینے سے جا ٹکرائے۔ اس اچانک ہوئی افتاد پر وہ یکدم بکھلا کر شکار ہوئی تھی۔ جبھی مہد نے اس کی کمر پر بازو کس کر اپنے ساتھ کھینچ لیا اور اس کے کان کے قریب جھکا۔ پاگل کا شخص کا پاگل پن برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کرو، تپش زدہ لہجے میں کہہ کر ساتھ ہی اس کی کمر پر ہاتھوں سے دباؤ بڑھایا تھا کہ انفال کی سسکی نکلی۔ اس کی گرم تپش زدہ سانسوں سے انفال کو کان سے جلتا محسوس ہوا تھا۔ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر سب کے بیچ اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ شرم اور غصے کی ملی جلی کیفیت کے اثرات کے باعث اس کا چہرہ سرکنداری ہو گیا تھا۔ یہ چھینا چھپٹی اتنی اچانک رونما ہوئی تھی کہ باقی سب کا دل دہل اٹھا تھا۔ مہد کے جارحانہ انداز دیکھ کر وہ سب جو سوچ رہے تھے کہ مہد انفال کو ابھی ایک جڑ دے گا، پر اس کے الٹ ہوتا نظر آیا جب اس کے کان کے قریب سرگوشی میں بولا جو کہ صرف انفال ہی سن پائی تھی، اگلی بار زبان کو لگام دے کر بات کرنا ورنہ یہ مینٹل شخص کسی کی پرواہ کیے بغیر تمہارا دماغ اسی وقت ٹھکانے لگا کر تمہیں مینٹل کر دے گا۔ مہد گمبھیر آواز میں انفال کو ہمیشہ کی طرح دھمکی دے کر جدا ہوا تھا۔ تبھی وہ انفال کو چھوڑ کر لمبے لمبے ڈاگ بھرتا ان سب کے بیچ سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی یہ رسمیں وغیرہ کو خاتمہ میں نہ لاتا تھا، مزید چھوٹی حویلی والوں کو دیکھ کر یہ سب میں آگ کے شرارے سے دور ہو گئے تھے۔ چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا اور اپنی چھوٹی مما کو سب سے الگ تھلگ دیکھ کر دل کٹ سا گیا تھا۔ تبھی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سب کو حیران چھوڑے گیٹ پار کر چکا تھا۔ انفال کی مہندی کی رسم ہو چکی تھی۔ علی اور باقی لڑکوں نے خوب ہلا گلا مچایا تھا۔ 7 لڑکیاں بھی پیش تھیں جبکہ بڑے سب بچوں سے دور آپس میں بات کر رہے تھے۔ ایوب خان نے اپنی امانت کا ذکر کیا تھا۔ ارسلان خان، ہم جلد از جلد رخصتی چاہتے ہیں۔ ان کی 2 ٹوک بات پر بڑی حویلی والے سب سوچ میں پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں ہم مہد سے مشورہ کر کے بتائیں گے۔ اس وقت وہ سارے اختلافات بھولے اپنے رشتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتے جو سالوں پہلے ہی موتی کی ٹوٹی لڑی کی مانند ہو چکی تھی۔ مہد سے کیا مشورہ کریں گے آپ؟ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی بہن چھوٹی حویلی جائے۔ شمس بھاری آواز میں بول کر ان کو مہد کے حوالے جتا گیا جبکہ وہ سب اب حقیقت میں پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ شمس کی وقتاً فوقتاً نظریں روشانے پر اٹھ رہی تھیں جس کا سائیڈ فیس ہی اسے نظر آ رہا تھا جبکہ وہ بھی شمس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر رہی تھی پر اس کی نظروں میں دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ روشپی، میں تھک گئی ہوں، انفال نے تھکن زدہ لہجے میں کہا۔ تم نے کون سا پہاڑ کھودا ہے انفی؟ بس ایک سوٹ پہن کر اور 2-4 پھول اڑا کر سکون سے سٹیج پر بیٹھ گئی ہوں۔ علی نے آنکھیں سکیڑ کر کہا، تو آؤ تم یہ ڈریس پہن کر بیٹھ جاؤ، ڈبل روٹی، پھر پتہ چلے گا کتنا سکون ملتا ہے۔ انفال نے آنکھیں دکھائیں۔ چھوڑو یار، لڑکیوں کے چونچلے ہیں بس، بدر نے علی سے کہا جبکہ وہ سب گھور کر رہ گئے۔ جبھی روشان نے انفال کو لے کر اندر کی جانب بڑھی۔ آج برسوں بعد وہ سب ایک ساتھ مل کر کتنے خوش تھے کہ ان کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ خانم بھی جان سے مل کر بہت خوش تھیں اور یہ سب انفال کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ انفال کو کمرے میں چھوڑ کر وہ نکلی ہی تھی کہ کسی نے بڑی تیز سے اس کے پیچھے آ کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ آہ! روشنی کے ڈر کے مارے چیخ لگی جسے مقابل بار وقت اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے شانے سے گزار کر لبوں پر جما کر حلق میں ہی دبا چکا تھا۔ وہ اس کی پشت پر کھڑا ایک ہاتھ اس کے بازو اور دوسرا لبوں پر جمائے اسی پوزیشن میں لے کر اسی کے کمرے میں آیا اور دروازہ لاکڈ کر کے روشانہ کو جھٹکے سے گھما کر دروازے کے ساتھ لگایا تھا کہ اس کی پشت دروازے سے جا لگی۔ جبھی نظر اس پر پڑی تو وہ جیسے سانس لینا بھول گئی تھی جبکہ شمس اپنا بھاری ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹا کر اطراف میں رکھ چکا تھا جبکہ
دوسرے سے بازو پر گرفت مضبوط تھی۔ آپ مجھے اس طرح سے کیوں لائے ہیں؟ روشا نے کپ کپاتی آواز میں بولی۔ اس کی قربت اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ شمس کے باریک ہاتھ سے نکلتے نرم گرم حدت سے اس کے جسم میں کرانٹ سا دوڑ گیا تھا۔ اس کی بات پر شمس کی کالی آنکھوں میں چمک ابھری تھی، لبوں پر دل فریب مسکراہٹ رقص ہوئی تھی۔ اس کی ولانہ نظریں سامنے کھڑی اپنے شریک حیات پر جمی تھی، جو بلیک فراک پہنے جس پر گولڈن کام ہوا تھا، ساتھ بلیک اور گولڈن رنگ کا مسوری دوپٹہ جو کہ پہلے سر پر ٹکا تھا اور شمس کے کھینچنے کے پیش نظر کندھے پر ڈھلک چکا تھا۔ ریشمی بھورے کلرڈ بال جو کہ جوڑے میں قید تھے اب کھول کر اس کے چہرے اور شانوں پر پڑے تھے۔ میک سے پاک دودھیا رنگت، گہری جھیل سی آنکھوں میں ڈر اور حیرانگی لیے باریک پانکھڑی کی مانند لب ہلکے سے کھولے تھے، جن پر ہلکی سی گلابی بکھری ہوئی تھی۔ کانوں میں چھوٹی چھوٹی سونے کی بالیاں پہنے جن پر ڈائمنڈ لگے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ رنگی دو موتی جو ہر رنگ کی جات دیتے بالیوں سے جڑے لٹک رہے تھے۔ وہ انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مزید بلیک رنگ نے اس کے حسن میں چار چاند لگا دی تھے۔ خوبصورت شمس نے ہاتھ بڑھا کر بال اس کے چہرے سے ہٹا کر بھاری آنچ لیتے لہجے میں اس کے نقوش کو تکتے کہا۔ روشا نے اسی پوزیشن میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز میں پرجوش کی دنیا میں آئی۔ اس نے ایک دم سے نظریں جھکائی تھیں۔ اس دن والا واقعہ یاد آتے ہی چہرے پر لالی کھلنے لگی تھی۔ شمس اس کے چہرے پر جھکا کہ انچ بھر کا فاصلہ بچا تھا۔ آپ سے فرصت میں ملنے کا متمنی تھا، یقین جانے وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ شاید کام وقت کام بھی جان گیا تھا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے کتنا تڑپ رہا ہوں، کہیں نہ کہیں الجھا دیتا تھا، پر آج آپ کو دیکھ کر دل نے ضد باندھ لی تھی کہ فرصت میں ملنا تو ہوتا ہی رہے گا، پر اس ڈریس میں دیکھنا لازم و ملزوم ہے۔ اور اب آپ کو دیکھ کر دل پاگل ہو کر مچل اٹھا، بے ایمان ہو گیا کہ جلد از جلد آپ کو دسترس میں لینے کو تڑپ رہا ہے۔ شمس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر آنچ لیتے لہجے میں بولا تھا کہ روشانے کو اپنا دل کان میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش حد درجہ قریب اور گمبھیر آواز سے روشانے کا وجود لرز اٹھا تھا۔ شمس اب اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھے قریب تر جھکا ہوا تھا۔ روشانے بمشکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تبھی شمس نے دو انگلیوں سے اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر چہرہ اوپر کیا تھا کہ نظریں اس کی گردن پر پڑی۔ گلے میں باریک سی سونے کی چین پہنی ہوئی تھی جو کہ اس کی دودھیا گردن کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جس کی بنا پر اس کی گردن پر ایک سرخ لکیر سی باندھ گئی تھی۔ شمس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن پر سرخ ہوئی جگہ پر انگوٹھا رکھا تھا کہ اس کے لمس پت طرح پر روشانے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خمار کا ایک جہاں آباد تھا۔ شمس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتی اس کی گردن سہلائی کہ روشانے کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کی حد تک دھڑک اٹھا تھا۔ اسے اپنے قدموں سے جان جاتی محسوس ہوئی تھی اور جسم سے جان تو تاب نکلتی محسوس جب شمس نے دہکتے لب اس کی گردن پر پورے حق سے براجمان کیے تھے۔ روشانے کو لگا کسی نے جلتا انگارہ اس کی گردن پر رکھ دیا۔ بے ساختہ اس نے گرنے کے ڈر سے شمس کی قمیض کو سینے سے مٹھیوں میں دبوچا۔ تبھی شمس نے دونوں ہاتھ اس کے نازک کمر میں حمائل کرتے سہارا لیا تھا۔ وہ یوں ہی نرمی سے اس کی گردن پر جھکا گویا مرہم رکھ رہا تھا اور ساتھ ہی اس کے گرتے پڑتے وجود کو بازو میں بھرے کھڑا تھا۔ چھوڑیں، گہرے گہرے سانس لیتے گہرے گہرے سانس بھرتے روشانے بمشکل بول پائی تھی۔ جب شمس نے اس کی گردن سے چہرہ نکالے اسے دیکھا، روشانے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ خود کو میری قربت برداشت کرنے کے لیے تیار کریں، آپ کے بغیر اور آپ سے دور رہنا ممکن نہیں رہا۔ شمس نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، چلیں جائیں ورنہ میں شور مچا دوں گی، وہ سخت لہجے میں بولی۔ کیا ناراض ہیں آپ؟ شمس نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے استفسار کیا۔ میں کیوں ہوں گی آپ سے ناراض؟ آپ کا اور میرا ایسا کوئی تعلق نہیں، روشانے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر درمیانی فاصلہ بناتے بولی، جو کہ شمس کو اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلا پائی تھی۔ تعلق ہے، آپ بیوی ہیں میری اور مجھے پتہ ہے کہ آپ ناراض ہیں۔ شمس اس کی کارروائی کو دیکھ کر دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے سینے پر دل کے مقام پر رکھ کر بولا، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، پلیز جائیں یہاں سے جہاں اتنے سال رہے۔ روشانے کی آواز بھی گئی تھی۔ تبھی شمس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے تھا۔ میں آپ کی ساری ناراضگیاں ختم کر دوں گا، بس مجھے ایک موقع دیں۔ کیا
آپ کل میرا انتظار کریں گی؟ شمس کا لہجہ عاجزی والا تھا، وہ اسے پوچھ رہا تھا اور روشانہ نے سر نام میں ہلایا تھا۔ آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے، اس کی ادا پر شمس کو ٹوٹ کر پیارا تھا۔ مجھے پتہ ہے کریں گی۔ اس نے اس کے سر پر لاب رکھے اور جھٹکے سے کھینچ کر سینے سے لگایا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں بڑھی ہوئی تھیں۔ میری خواہش ہے کل آپ بالخصوص میرے لیے بلیک ڈریس پہن کر میرا انتظار کریں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما بول کر اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتا دور ہوا اور ایک بھرپور گہری استحقاق بھری نظر ڈال کر اس کے گرد گرد اپنی خوشبو اور روح میں اتر جانے والا احساس چھوڑتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔